اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تم جو بھی چاہو تمہارے لیے حاضر ہوگا، تم جو بھی مانگو تمہارے لیے موجود ہوگا۔ اسی کو آپ ٹاپک سمجھ لیں۔ یہ اگر میسر ہو انسان کو تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ سب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی امنگیں پوری ہوں، اس کی آرزویں پوری ہوں، اس کی مرادیں بھر آئیں، اور جو وہ چاہتا ہے وہ اس کے لیے فی الفور اسی وقت حاضر ہو جائے، اور جو وہ مانگتا ہے طلب کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اسی وقت موجود ہو۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز انسان کو اس کی حسب منشا نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے تمہیں دی تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ پہلے دہرا چکی ہوں، لیکن اس نقطے کو بار بار اپنے ذہن میں حاضر رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارا جو ہے نا ذہن اس چیز کے اوپر بن جائے نا کہ دنیا میں ہر چیز نہیں ملتی، تو پھر انسان جو ہے نا ایک دم سے ڈپریشن میں نہیں جاتا کہ کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو، یا وہ اس کی خواہش کے خلاف ہو، یا جو وہ چاہ رہا ہو وہ اس کو نہ ملے، تو انسان حسرت و یاس کا نہیں وہ بنتا، ایک طرح سے فگر نہیں بنتا، بلکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو ہے ہی دارالعمل، اس میں تو کسی کو بھی مکمل جہان ہی ملتا، تو یہاں پہ تو ہم نے کام کرنا ہے اور آخرت میں آرام کرنا ہے، اور یہ آخرت میں ہوگا کہ جو انسان چاہے گا وہ اس کے لیے حاضر ہوگا، اور جو وہ مانگے گا وہ اس کے لیے موجود ہوگا۔ لیکن یہ آٹو پہ نہیں ہوگا کہ ہماری موت کے بعد اللہ ہمیں کھڑا کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ لوگ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ دنیا میں ساری نعمتیں نہیں ملتی۔ ایون اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بادشاہ ہے کسی ملک کا، فلاں جو ہے وہ وزیر ہے، اور فلاں کے پاس یہ عہدہ ہے، فلاں کے پاس یہ منصب ہے، تو شاید اس کو ساری اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ جن کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور پھر دوسری یہ بات ہے کہ ان کو ہر وقت اس چیز کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی ہماری یہ جو بادشاہت ہے یا جو ہمارا یہ منصب ہے یہ ہم سے چھن جائے گا، تو یہ خوف اور دھڑکا لگا رہتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسے نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، اس کے جو مختلف شیڈز ہیں، اس پہ بھی نظر دھڑا کے دیکھ لیں۔ کسی کے پاس ایک نعمت ہے تو کسی کے پاس دوسری نہیں ہے، کسی کے پاس دوسری ہے تو کسی کے پاس تیسری نہیں ہے۔ جس کے پاس دولت ہے کئی دفعہ ان کی صحت نہیں ہوتی کہ وہ اس دولت کو انجوائے کر سکیں، اور جن کے پاس صحت ہوتی ہے ان کے پاس مال و زر نہیں ہوتا۔ تو یہ اسی طرح ہے دنیا کا نظام۔ تو وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے ذہن میں کہ ایک دفعہ ایک صاحب گزر رہے تھے راستے سے، تو ان کے دل کے اندر یہ حسرت آئی کہ میرے تو پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، میں اس طرح سے میں اتنا محروم ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اور بندے وہاں پہ جا رہے تھے، جا کیا رہے تھے، وہ قاعدہ گھسٹ رہا تھا کہ ایک انسان نا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو اس چیز کا احساس جو ہے نا ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا میں ہر چیز اور خواہش پوری نہیں ہوتی۔ دنیا ضروریات کی تکمیل کی جگہ ہے، یہ خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ نقطہ انتہائی اہم ہے۔ یہ میرے بیان کرنے کا مقصد کوئی بہت بڑی بڑی علمی گفتگو کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے تو بڑے مستند علماء بیٹھے ہیں، اور کوئی کمی تھوڑی ہے۔
بہت اچھی مفسر ہیں، تفسیریں ہیں، اور اتنا زیادہ اچھا کانٹینٹ ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں نے کوئی بہت علمی نکات بڑے بڑے بیان کرنے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی چیزیں جو ہم زندگی میں برت رہے ہوتے ہیں، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہنوں سے مطلب وہ نکل جاتی ہیں، تو ان میں سے ہم ایک آدھ پوائنٹ اپنے ذہن کے اندر تازہ کر لیں کہ دنیا جو ہے اس میں رہتے ہوئے خواہشات کی مکمل تکمیل ہونا ناممکن ہے. یہ والا پوائنٹ ذہن میں بالکل پختہ کر لیں. اس لیے اگر کوئی خواہش پوری نہ ہو، کوئی آرزو پوری نہ ہو، تو اس کے اوپر ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مطلب اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جہاں ان کا دل تھا وہاں پر شادی نہیں ہوئی، یا کچھ لوگوں کی یہ بڑی خواہش تھی کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، یا وہ کسی ایگزام میں وہ اتنے اس کے نمبر نہیں آ سکے. تو اس ڈپریشن میں نے سنا ہے کہ لوگ یہاں تک کرتے تھے کہ اتنی ڈپریشن میں چلے گئے کہ خودکشیاں کر لیں اور اپنی جان لے لی، اور اس طرح سے وہ آہیں بھر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی اتنی سستی اور ارزاں ہے کہ ہم ان چیزوں میں الجھ کر اپنی زندگی کو ہم ضائع کر دیں؟ ایک سوال ہے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ بھی ایک امانت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے وجود کے مالک ہم نہیں ہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی جو ہیں مطلب آرزویں کہہ لیں یا امنگیں کہہ لیں یا خواہشات کہہ لیں، یا اس میں پھر کچھ ایسی شدت کی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ شہوات کے زمرے میں چلے جاتی ہیں. تو اس چیز کے اوپر مکمل کنٹرول کی ضرورت ہے، اور اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں پھر وہ ایک بڑے وہ نا، اب میں کیا کہوں، میرے تو اب ذہن میں بھی نہیں وہ لفظ آ رہے، لیکن یہ کہ بڑے ٹوٹے ہوئے اور بڑے ڈپریس قسم کے گانے گاتے ہیں لوگ، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پہنچ جاتے ہیں خیالوں کی دنیا میں کہ میرے ساتھ یہ حسرتیں ہو گئیں تو مجھے یہ نہ ملا تو مجھے وہ نہ ملا. تو بندہ یہ سوچے کہ زندگی جو ہے صرف یہی ہے کہ مجھے یہ مل جائے تو وہ نہ ملے تو آپ ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں. زندگی جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر کچھ چیزیں نہیں ملی تو جو ملی ہیں اس کے اوپر تو انسان غور کرے نا، اور اس کے اوپر شکر ادا کرے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بقدر کفایت روزی دی ہے اور وہ اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ تو ہم نے اپنے آپ کو بہت جب ہم خواہشات کے زمرے میں لے جاتے ہیں تو پھر یہ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا، میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اگر یہ تم چاہتے، مطلب یہ ہے کہ تم اگر ذہن میں رکھتے ہو، یہ آیت کا مفہوم ہے کہ تم اس طرح تمہارے اس کہنے پر کہ میں ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہارے اوپر جان کی بھی آزمائشیں آئیں گی، مال کی بھی آزمائشیں آئیں گی، تمہارے اوپر اور پھلوں کی کمی کی بھی آزمائشیں آئیں گی. تو انہیں آپ خوشخبری دے دیں جو کہ اس طرح کی آزمائشوں کے اوپر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بس ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو انسان اپنے حالات کی بہتری کی کوشش کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں کہا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اگر کوئی سوچے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو کوئی جنت بنا لے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر انسان، آپ خود دیکھیں، آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ انسان کہتا ہے میرے سامنے یہ والا مسئلہ آ گیا، ابھی وہ مسئلے سے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ نکلتا ہی ہے تو کچھ دیر بعد ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے. یہ تو پوری زندگی میں نے تو یہی دیکھا ہے، میں نے ایکسپیرینس کیا ہے ان چیزوں کو. میری ایک خاص ایج ہو گئی ہے تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ انسان ایک مسئلے سے نکلتا ہے دوسرے مسئلے میں وہ انوالو ہو جاتا ہے، اس سے وہ نکلتا ہے تیسرے میں انوالو ہو جاتا ہے. تو یہ پوری زندگی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اس کا انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اگر یہ تو نے مصیبت ڈالی ہے تو یہ اس میں سے مجھے نکال بھی لے، اور پھر اس چیز کو یاد رکھے کہ اگر میں اس مصیبت میں سے، اس آزمائش میں سے میں خیر و خوبی میں گزر گیا یا گزر گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ یا اللہ ہم تو بس یہ ہے کہ
تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے، اور تو ہمارے حالات سے واقف ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا۔ تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت کے اجر سے محروم نہ کرنا، اور پھر یہ یاد کر لے کہ تم جو بھی چاہو تمہارے لیے حاضر ہوگا، تم جو بھی مانگو گے تمہارے لیے موجود ہوگا۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورۃ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے، جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کہ پھر اپنے ذہن میں یہ تازہ کر لے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں وقتی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عنایت کرے گا اور بھر بھر کے دے گا، ہمارے ظرف سے زیادہ دے گا۔ اور صرف یہ نعمتیں نہیں، کھانا پینا یہ نہیں، اس میں بڑے اعلیٰ پیمانے کی نعمتیں ہیں۔ بہت نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بہت اوپر، بہت معتبر، بہت خوبصورت مقام پر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے جو ذوق ہے، اس کا جو شوق ہے وہ بھی بہت بلند ہو۔ اور پھر جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے نا، تو پھر ان کے لیے وہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کراتا ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کی انسان جو ہے وہ تسلی رکھے، تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی انسان سوچے اپنے آپ سے، یہ کوشچن کرے کہ اگر ہم نے جنت الفردوس میں جانا ہے، کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا اوصاف اپنانے چاہیے اور کن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ میں کچھ قرآنی آیات کے تراجم آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی ایکسپلینیشن ہے، مطلب سادہ سی بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، بھلا معاملہ کرو گے تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تمہیں پسند کرے گا، اور اس پسندیدگی کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے، وہ لوگ جو کہ صفائی کا دھیان رکھتے ہیں۔ یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے اقرار پورے کرتے ہیں اور بد معاملگی سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورۃ عمران کی آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر ہے کہ جو لوگ مصیبت میں ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور خلوص سے کام کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے۔ پھر اور بھی بہت سی ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، اور عدل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کی پابندی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو ہماری پھر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی شخصیت کے اندر ان اوصاف کو کلٹیویٹ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے اور ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دینا اور جہنم سے بچا لینا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں ہو، کہ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت نہیں دیا کرتا، جو نافرمان ہو۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ مفسد لوگوں کے کام نہیں بننے دیتا، اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل پیرا نہ ہونے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں یہ بھی چیزیں رہیں کہ کون سی چیزیں اللہ کو پسند ہے، کون سی چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، کون سے کام ہم نے کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے، کون سے ڈوز ہیں، کون سے ڈونٹس ہیں، کیسا ہم نے بننا ہے، کیسا نہیں بننا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں آ سکیں، اس کی رضا کو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امر کی توفیق عطا فرمائے، مجھے، آپ کو اور آپ سب کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جہنم سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہر ایک کی جائز مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، کسی کو لوڑ کی تھوڑ نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔